السلام علیکم، میں ہوں کیسر جوید اور تھیٹر ہدایت کار۔ میری زندگی میں جو آغاز میں نے کیا وہ تھیٹر سے کیا 78 میں، تو اس وقت سے لے کے اب تک کام کر رہے ہیں۔ بہت ہم نے دیکھا شوبز کی دنیا کو، پھر اس کے بعد تھیٹر جدید ہوتا گیا۔ ہم نے اوپن ایئر تھیٹر باغ جناح سے سب سے پہلا میں نے ایک ڈرامہ کیا ویزا پاسپورٹ، جو کہ اس وقت بہت لوگوں میں فیمس ہوا۔ اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب ڈرامہ شروع ہونے والا ہوتا تھا نا، تو ڈائریکٹ ڈرامہ شروع کر دیتے ہوتے تھے، کوئی میوزک نہیں ہوتا تھا، نہ ہی کوئی قومی ترانے کا آغاز کرتے ہوتے تھے کہ قومی ترانے سے کرٹن کو اوپن کرتے تھے۔ تو میں نے یہ چیزوں کو وہاں تھیٹر پہ پہلی بار میں نے قومی ترانے کے آغاز سے ڈرامے کا آغاز کیا، تو یہ بڑا لوگوں کو ایک اچھا لگا۔ پھر اسی طرح ہمارے الحمرا کی بلڈنگ بن گئی، اور اس طرح پھر یہ ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے قومی ترانہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور اس طرح پھر اب پروگراموں کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ تو بہت چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اس میں تھیٹر کو میں نے ساؤنڈ افیکٹس بہت دیے، یعنی کہ اس میں ٹریجڈی، کامیڈی اور اس طرح کر کے کرٹن میوزک، یہ چیزیں بڑا مجھے شوق تھا کہ ایسی چیزیں کوئی ٹیکنیکل تھیٹر پہ لانی چاہیے، تو لائے۔ تو اس طرح بہت سے، پھر اس طرح الحمرا بن گیا، پھر ہم نے وہاں کام کیا۔ پہلے تو یہ بھی ہوتا تھا کہ کئی الحمرا کے بننے سے پہلے پرائیویٹ تھیٹر کچھ ہوتے تھے جہاں ڈرامے ہوتے، جیسے فلیٹی ہوٹل میں، ہلٹن ہوٹل میں، کوئی سلاطین تھیٹر ہوتا تھا، راحت ہال تھیٹر ہوتا تھا، اسی طرح 786 ہوتا تھا، یہ کافی ہوتے تھے۔ پھر یہ تھیٹر 79 کے اینڈ 80 میں ختم کر دیے گئے، بند کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد الحمرا کی ایک خوبصورت بلڈنگ بنی، اور تھیٹر نے اپنی شکل ایک اچھی اختیار کر لی، اور بہت سے سینئر لوگوں کے ساتھ میں نے ایز اے اسسٹنٹ کام کیا شروع، پھر اس کے بعد ایز اے ایسوسیٹ ڈائریکٹر کام کیا، اور پھر 97 سے پھر میں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر ہدایت کار کے طور پہ کام کرنے لگا۔ میرے استاد نذیر زیگم صاحب تھے جنہیں بابا اسٹیج کا خطاب ملا، اور میرے اس فیلڈ میں تقریباً دو استاد تھے، ایک بابا اسٹیج نذیر زیگم صاحب اور دوسرے سی ایم منیر صاحب۔ تو ہم نے ان کے ساتھ بڑا کام سیکھا، اور ویسے میں نے بہت سے ہدایت کاروں کے ساتھ کام کیا جن میں بہت نام ہے۔ ڈاکٹر انور سجاد صاحب ہیں، رشید عمر تھانوی صاحب ہیں، اسی طرح کبھی خان صاحب، ویور اختر صاحب، عرفان خسر صاحب، اور سجاد حیدر صاحب، اور کافی بے پناہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ اس وقت بہت لیجنڈ لوگ کام کرتے تھے، شعیب ہاشمی صاحب، نعیم طاہر صاحب، اور عثمان پیر زادہ صاحب۔ تو ہم نے بہت سے لوگوں کو اسسٹ کر کے پھر ان کے ساتھ ایسوسیشن کی، اسی طرح کرتے پھر ڈائریکشن میں آ گئے۔ تو میری ڈائریکشن میں بہت سے لوگوں نے کام کیا، جن میں آج کے سپر سٹار جو ماشاءاللہ پاکستان کا، جن کے نام سے پاکستان کا نام بھی روشن ہے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت کام کیا، جن میں خاص طور پہ سہیل احمد، اپنا خالد باز ڈار صاحب، اپنا عرفان کوثر صاحب نے بھی، پھر اسی طرح فردوس جمال صاحب، معین اختر صاحب، اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے ہمارے، بندیا بیگم صاحبہ تھی، پھر اسی طرح نگت بٹ صاحبہ، عابد بٹ صاحب، بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ، سینئر جتنے سب نے کام کیا۔ اور ایسا خوبصورت تھیٹر ہوتا تھا کہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ دیکھنے آتے تھے، اور اتنا اچھا ماحول لگتا تھا کہ لوگ اپنے یعنی کہ ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، ان سب کے ساتھ دیکھنے آتے تھے، اور ایک خوبصورت ڈرامہ ہوتا جس سے لوگ سبق لے کے جاتے تھے، ایک پیغام لے کے جاتے تھے، جس میں لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کا سامان بھی مہیا کیا جاتا تھا، اور کامیڈی بھی فل دکھائی جاتی تھی۔ پھر اس میں اینڈ پہ ایک پیغام دیا جاتا تھا جو سبق آزما ہوتا تھا، اور لوگ اس پیغام پہ کئی لوگ عمل بھی کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ ڈرامے نے خدمات کی، یہ ڈرامے کی بہت خدمات ہیں۔ ڈرامے کے ذریعے ہم نے لوگوں میں بہت چیزیں جو ہیں ان میں بہتر کر دیتے ہیں۔ انسان
بہتری کی طرف چل پڑتا ہے. اس میں جو کہانیاں لکھی جاتی ہیں تو ڈرامہ وہی ہے جس میں معاشرتی کہانیاں ہوتی ہیں, معاشرے پہ کہانیاں لکھی جاتی ہیں اور لوگوں کو اس کا سبق بتایا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ڈرامہ ہوتا ہے تو اس میں ایک ویلن اور ایک ہیرو دکھایا جاتا ہے, تو وہ یہ ایک جنگ ہوتی ہے ایک ویلن کے ساتھ سچائی کی, تو اس میں یہی ہم دکھاتے ہیں کہ سچائی ہمیشہ جیتتی ہے. تو اسی طرح لوگ پیغام لے کے جاتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے بہت تھیٹر کیا بے پناہ, پھر پرائیویٹ تھیٹر بن گئے, ان میں تماثیل, پھر لاہور تھیٹر, محفل تھیٹر, اسی طرح ناز تھیٹر, الفلاح تھیٹر, کراؤن تھیٹر, بہت سے تھیٹر بنے. اور اس میں نے 2 تھیٹر جو ہیں وہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی تمام تیاری جو ہے میں نے کی. جیسے ناز تھیٹر تھا, ایک الفلاح تھیٹر تھا, سارا اس کا بھی میں نے کام جتنا ہے تھیٹر کے حوالے سے کیا. تو اسی طرح پھر ہم نے بہت محنت کی. آج یہ ڈرامہ 99 دسمبر سے بلکہ 2000 سے یہ ڈرامہ پھر اپنی شکل بگڑ گئی, جس سے ڈرامے میں گانا آ گیا, اور ڈرامے کا اب حال آپ دیکھتے ہیں جو ہو رہا ہے اس کے اندر. تو تھیٹر میں اس وقت کوئی گانے بانے کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا, نہ کبھی ایسی چیز ہوتی تھی. ایک اچھا فیملی ڈرامہ ہوتا تھا. اب تھیٹر جو ہے 2000 میں جب بگڑا تو پھر اس میں گانے آ گئے. وہ اب گانے کیسے آئے, یہ میوزک شو سے آئے کہ لوگوں نے میوزک شو شروع کیے, تو اس میں پھر ایک گانا آ گیا, پھر سنگر گانا شروع ہو گیا, پھر کوئی گانا آ گیا. تو اسی طرح یہ پھر ڈرامے میں بھی یعنی کہ اسی طرح گانے شروع ہو گئے. پھر ڈرامے میں ایک گانا آیا, پھر 2 آئے, اس طرح کرتے 3. پھر ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ گانوں کی بھرمار ہو گئی اور ڈرامہ ختم ہو گیا, جس میں اسکرپٹ اور ہدایت کار کا کام ختم ہو گیا. پھر صرف ناچ گانے والوں کا پروگرام شروع ہو گیا اور پھر ڈرامہ اپنی شکل بگڑ گیا. آج ڈرامے کو میرا خیال ہے بگڑے ہوئے تقریباً 23-24 سال ہو گئے ہیں. بیچ میں بہت زیادہ بھی بگڑا, پھر سرکار نے تھوڑا سا کھینچا تانی کی اور تھیٹر تھوڑا سا اپنی شکل پر واپس آیا. لیکن اب کوئی ڈرامہ ایسا نہیں ہو رہا جس میں کوئی کنفلکٹ ہو, کوئی ٹکراؤ ہو, کوئی ایسی چیز کچھ نہیں ہے. ہر وہ بندہ رائٹر ڈائریکٹر بن گیا جس کو نہ لکھنا آتا ہے, نہ کسی کو ڈائریکشن دینی آتی ہے, اور وہ رائٹر ڈائریکٹر ہے. اصل رائٹر اور ڈائریکٹر ختم کر دیے گئے. پہلے تو ڈائریکٹرز پینل ہوتا تھا تاکہ ایکٹر جو ہوتا تھا اور ڈائریکٹر جو ہوتا تھا وہ پینل میں جو اس کا نام ہوتا تھا وہی ڈائریکشن دے سکتے تھے. اب تو ہر بندہ ڈائریکٹر بنا ہوا ہے, رائٹر بنا ہے. اب جو تھیٹر ہو رہا ہے اس کو میں تھیٹر نہیں کہوں گا, یہ تھیٹر کے نام پہ کوئی ہم ایسا کر رہے ہیں کہ جس سے ہماری معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی, ہماری آنے والی نسل جو ہے نا اس سے کوئی سبق نہیں لے رہی. لیکن پھر بھی کبھی کبھی یہ آرٹس کونسلز میں, جیسے لاہور آرٹس کونسل میں ایک فیملیز ڈرامے کرتے ہیں جس میں فیملیز کو بلاتے ہیں اور ان کو دکھائے جاتے ہیں کہ آئیے دیکھیے یہ ایک اچھا ڈرامہ جو نئی جنریشن سٹوڈنٹس کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے یہ الامرا کے سٹوڈنٹ ہیں, یہ پلے کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ یہ فیملیاں دیکھنے آتی ہیں. ہم اصل تھیٹر کو اس کی پہچان جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ ختم ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالی یہ تھیٹر کو دوبارہ واپس لانے کے لیے کوشاں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آئے گا. آرٹس کونسل کی اس میں بہت خدمات ہیں, تو یہ ہم لگے ہوئے ہیں اس میں کہ لیکن تھیٹر ہوتا ہے جو ہم فیملیز کے لیے کرتے ہیں. اکثر پلے یہ اسٹوڈنٹ نئے آنے والے بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستان میں, اتنا ٹیلنٹ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن کیا ہے کہ یہاں پر انہیں استعمال نہیں کیا جا رہا. جتنے ٹیلی ویژن چینلز ہیں اور جتنا تھیٹر ہے یہاں پر ہمارے یہ آنے والے جتنے نئے جنریشن ہیں ان کو کام کروانا چاہیے تاکہ ہمارا اصل تھیٹر واپس آ جائے. اور انشاءاللہ تعالی آئے گا, اور یہی لوگ ہماری جنریشن اس تھیٹر کو واپس لائے گی. اچھا تھیٹر فیملیز کے لیے, جو فیملیز کی انٹرٹینمنٹ ختم ہو گئی ہے وہ انشاءاللہ تعالی پھر واپس آئے گی ایک اچھی فیملی تھیٹر کی انٹرٹینمنٹ. باقی ہم لگے ہوئے ہیں, نئے آنے والے جو لوگ ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لاہور آرٹس کونسل نے
یہ اس اکیڈمی کا آغاز کیا تھا 2002 میں، تو تب سے میں اسی کلاس میں، آج مجھے تقریباً 21-22 سال ہو گئے ہیں یہ یہاں پر ڈرامہ کلاس میں ٹیچ کرتے ہوئے، اور بے پناہ اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں سے ٹریننگ لے کے گئے اور آج وہ شوبز کی دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ بے پناہ ہمارے لڑکے جو ہیں وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، ٹی وی سیریلوں میں کر رہے ہیں، کوئی ایز اے پروڈیوسر کے طور پہ چینلز میں ہیں، کوئی مختلف شعبوں میں چلے گئے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ادھر سیکھنے کا پہلے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو کوئی ادارہ ہو، تو یہ پھر لاہور آرٹس کونسل نے ایک ادارہ شروع کیا ایکٹنگ کلاس کا، جس میں لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ایکٹنگ، ڈائریکشن اور اسکرپٹ کے حوالے سے۔ تو بے پناہ آتے ہیں، سیکھ کر جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ادارے ہونے چاہیے، جیسے کراچی میں بھی ایک ادارہ بنا ہے ناپا، وہاں بھی بہت کچھ سکھایا جاتا ہے۔ تو ابھی ان لوگوں کے لیے اس طرح سیکھنے جو کا عمل ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے۔ چاہے ہم پڑھ کے آ جاتے ہیں فلم یا تھیٹر یا کوئی چیز، لیکن اس کے لیے پریکٹیکل لائف جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے، بیسک کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ادھر اکیڈمی میں سب کچھ انہیں بتایا جاتا ہے، تمام بیسک بتائی جاتی ہیں، جس سے سیکھ کر آج بے پناہ اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا نام بنائیں گے اور آنے والے وقت کے وہ ایک سٹار ہوں گے۔ اور ہمارے ادھر یہ بھی ہے کہ کچھ سینئر لوگ بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، تمام سینئر اداکار، کوئی ہدایت کار آتے ہیں، بچوں سے اپنا جو تجربہ ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ اتنا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ ان کو سکھایا جائے، تاکہ یہ آگے جا کے ٹیلی ویژن پہ یا تھیٹر پہ یا کہیں بھی جائیں تو اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ اب 6 منتھ کا ہم کورس کرواتے ہیں یہ ایکٹنگ کا، تو 6 منتھ کے بعد پھر ان سے 6 منتھ کے اندر ہی کچھ چھوٹے چھوٹے پلے بھی کرواتے ہیں، جن سے ان کی پرفارمنسیں دیکھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو 6 منتھ کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے ایکٹنگ کا، جو کہ ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہیں پر ایڈمیشن کے لیے میس کمیونیکیشن یا کوئی ایسا فلم یا کوئی ایسا کورس کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر ان کے لیے یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ بڑی مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹوں نے فائدہ حاصل کیا، اور کہیں بھی کسی بھی شوبز کی دنیا میں پاکستان سے باہر یا کہیں بھی انہوں نے کوئی پڑھنے بھی جانا ہے، فلم یا ٹی وی یا کوئی ایسی چیز، تو وہاں بھی یہ اس سرٹیفکیٹ کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ ایک ویلیو ہے، کیونکہ سرکار ان کو جب دیتے ہیں 6 منتھ کا تو لاہور آرٹس کونسل کی جانب سے دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ باقاعدہ طور پہ جو 6 منتھ کرتے ہیں ان کو ہم دیتے ہیں۔